اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقیہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج رضویہ وجودت قویہ ونقاوت نقویہ والحیبت الرزقیہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات کی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایسے نہیں مل کے بلند تر صلوات پڑھی خاندان داروں حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزاداران مسجد کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے 2-3 سال کے بعد دوبارہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا شہزادوں کا حکم تھا وگرنہ سب جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مصروف ہوں لیکن جہاں ملکہ کائنات چاہتی ہے حاضری وہاں ہوتی اب ماشاءاللہ آپ سید صاحب تازہ تازہ مولا کا لنگر تناول فرما کے آئے بلکہ میں یوں کہوں تازہ تازہ آپ دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزہ لنگر سے سرفراز سکھائے ہیں تو میں حاضر ہوا تو بچوں نے باؤ جی کہا کہ ہم نے آپ سے جناب ابو طالب علیہ السلام سننا ہے اللہ بابا جی کے درجات میں بلندی فرمائے تمام مومنین کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے بہت خوبصورت خطاب فرمایا میرے برادر عزیز جناب میر رضا میر صاحب نے انہوں نے سندھ سے یقیناً وہ بڑے مطمئن ہوئے ہوں گے کہ پنجاب آزاداری کا مرکز ہے انہیں بولنا بھی آتا ہے گرجنا بھی آتا ہے برسنا بھی آتا ہے آئے آئے مولا کو ساتھ میرے نوجوان نسل جو دعائیں کرتی ہیں میں ان کے لیے شکر گزار ہوں اللہ میری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے میری بیٹیوں سے گزارش ہے کہ دوران فضائل بھی آپ کے سروں سے چادر نہ اترے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں پردہ جن کی دہلیز کی خیرات ہے ہائے اللہ اکبر اجازت ہے بابا جی پاک مخدوم آپ کو سلامت رکھے میں بوڑھا ہوا ہوں میری آواز مولا بوڑھی نہیں ہونے دیتا اور میرا اس پاک ممبر پر تقریباً 140 یا 50 کے قریب میں مجالس پڑھ چکا ہوں دن رات سفر پھر بھی میں انشاءاللہ کلیجے کا لہو دوں گا بتوں کا سرما آنکھوں میں ڈال کر جوان ہونے والے کیا جانے کل ایمان کا باب کیا ہے ہائے 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 جیو مولا صاحب رکھے کیا کہنے بسم اللہ میرے بیٹے بسم اللہ جیتے رہیے حیدری تینوں اسلام کے نعرے نعرہ تکبیر مل کے سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی محمد بسم اللہ آپ کی بڑی دعائیں ہیں میرے ساتھ باجی مولا آپ کو سلامت رکھے تمام سادات کے چہرے دیکھتا ہوں تو میرا خون بڑھ جاتا ہے یاد رکھنا کمی اسے نہیں کہتے جو ذات کا کمی ہو کمی ہوتا ہی وہ ہے جو سیدوں میں نقش نکال پتہ نہیں کوئی غور کر لینا کس ابو طالب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں چند منٹ 2 آیتیں سن لے اور پھر میں گفتگو کو باقی
سید حیدر شاہ صاحب قبلہ کعبہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. نمازی سید ہے اور ہمیشہ ولایہ علی علیہ السلام کی بات کی. یہ صرف ایک فقرہ کہنا ہے ولایہ علی علیہ السلام پر. بھیا نے بہت خوبصورت پڑھا، صرف ایک فقرہ کہنا. علی ولی اللہ، شریعت کا مسئلہ بعد میں ہے، ولدیت کا مسئلہ پہلے ہے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے. ہائے ہائے، علی ولی اللہ یہ کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں. آپ آسان سمجھتے ہیں علی ولی اللہ کا اقرار؟ نہ. آغاز میں جملہ کہہ رہا ہوں باجی، یہ آپ کے نوکر کا جملہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ شیئر ہوا اور انشاءاللہ آپ اپنے دلوں میں اس کی جگہ دیں گے. میری تو متوجہ رہی گا. قرآن پڑھنے سے میرے جوانوں، میں دیکھتا ہوں 2 سال کے بعد آیا ہوں تو آپ کیسے بولتے ہیں. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. جتنی تلاوت کرو گے وسوسے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، عقل مزید بڑھتی جائے گی. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک. ہائے ہائے ہائے، حیدر حیدر حیدر. بسم اللہ بسم اللہ. اختر بھائی مولا السلام جناب پاک بھی آپ کے سامنے. دیکھو میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیسے یقین کے ساتھ میرے علی کا نام لگا رہے ہیں. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ملا جی ہمارے بچے کو پتا چل گیا علی کیا ہے، تیرے بڑے کو پتا نہیں چلا. تو جو ہے اللہ باپی نرشد شاہ جی قرآن میرے ساتھ تیل کی قسم. یہ خاموشی نہیں، توجہ. میری وہ عادت نہیں ہے 10 منٹ یہاں پڑھا 10 منٹ وہاں پڑھا 10 منٹ وہاں پڑھا. یہ عزادار آپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آتے، وہ مولا کی چاہت میں آتے ہیں. آپ مولا کے پوسٹ مین ہو، جس کا خط ہے نا اسے دے دو. اطاری کو سمجھائے گا تیل کی قسم. مجھے بھی خاموشی چاہیے. زیتون کی قسم اللہ فرما رہا ہے میں نے وہ اللہ جسے کسی قسم کی صورت ہی نہیں. کتنا شک تھا مسلمان مورخ پہ کہ علی کا اللہ بھی قسمیں اٹھا رہا ہے. پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں. کافر نہیں ہے وہ بندہ جو اللہ کی اٹھائی ہوئی قسموں میں اپنا قیاس شامل کرے. ہائے ہائے، پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. آرام سے سن لے. اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میرے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آسن تقویم پیمانے سے کیا مراد ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، ورنہ بڑے بڑے کافر کہہ دیتے ہمارا کیا قصور، ہم محتاج تو مالک. کل تک یہ کہتے تھے اتنا سا ایران ہے ہمارے پاس بارود کی طاقت ہے، تمہیں علی کے شیعوں نے بتا دیا او بارود والوں ہمارے پاس درود کی طاقت ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. اب توجہ، تین کی قسم باجی، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسن تقویم پیمانے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سوالی سوال کرتا ہے، معصوم جواب دیتا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سوال کرنے والوں میں اور جواب دینے والوں میں فرق سمجھو. پوچھا یا رسول اللہ آسن تقویم پیمانے سے مراد کیا ہے؟ میرے تو متوجہ رہی. نبی نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہر بچے کو ہم نے، تھک تو نہیں گئے بچے، ہر بچے کو ہم نے نظریہ اسلام پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر بلال پیدا کیا. اچھا، پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے. یہ میرا جملہ نہیں، نہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ جملہ ہے میرے استاد محترم
علامہ سید عرفان حضرابی شہید کراچی والے، سب نے ان کا نام لیے بغیر پڑھا ہے، اور میں ان کا نام لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے استاد کا نام شاگرد پہ واجب ہے کہ اپنا پیغام نہیں، اپنے استاد کا پیغام دے۔ انہوں نے فرمایا بمبے میں بہت بڑی مجلس تھی جہاں پر ہزاروں مسلمان موجود تھے، تو پیر ابو الحسن شاہ جی انہوں نے کہا کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والا سید صاحب بہت اس سے مذہب دیتا ہے، پالنے والا ہندو ہو بچہ ہندو بن جاتا ہے۔ آپ اس سے بھی آج کا بولیں گے تو میں نے کون سا لڑنا ہے؟ پالنے والا ہندو ہو بچہ ہندو بن جاتا ہے، پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، پالنے والا سکھ ہو بچہ سکھ بن جاتا ہے، پالنے والا سورج پرست ہو بچہ سورج پرست بن جاتا ہے۔ یعنی جو پالنے والے کا مذہب خاموشی، یہ گجرات ہے، جو پالنے والے کا مذہب وہی پلنے والے کا مذہب۔ آپ کرامت باز حیدری ضلع گجرات میں اپنے شیرانہ انداز سے چیلنج کر رہے امیاتی اولاد کو، 2 بچے ابو لہب نے پالے، ایک عتیبہ بنا ایک شیبہ بنا، 2 بچے عمران نے پالے، ایک مصطفیٰ بنا ایک مرتضیٰ۔ ہائے 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 اللہ بسم اللہ بھائی پاک بھی سلامت جناب سعید آپ کو میں نے وہ نہیں کہنا جو اور بھی کسی طرح موڈ بنے تھے رکھو۔ علی کے ماننے والے ذہنی طور پر امیر ہوتے ہیں، وہ 100 روپے کی خاطر اپنی اوقات نہیں دکھاتے۔ مولا آپ کو زندگی صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی داد اور دولت آپ کا بولنا ہے۔ 2 بچے ابو لہب نے پالے، ایک عتیبہ بنا۔ میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ جیتے رہو، اللہ تمہیں سلامت۔ یہ میری فوج ہے باجی، یہ میرا لشکر ہے، ویگنوں والے نہیں۔ میں خدا کی لعنت بھیجتا ہوں اس ملعون پر جو امام حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگ لائے نعروں کے لیے یا رلانے کے لیے۔ تو میں بی بی پہ یقین نہیں؟ ہائے ہائے مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، میرے لیے کافی۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا مولا سلامت۔ 2 بچے ابو لہب نے پالے، ایک عتیبہ بنا ایک شیبہ بنا۔ 2 بچے سرکار عمران علیہ السلام نے پالے۔ لیکن میں ذرا جملہ مکمل کر دوں، اس کا باوجود ہرگز مقصد نہیں ہے کہ عمران نے پالا تو وہ نبی بنا۔ آپ کی خاموشی پہ قربان، عمران نے پالا تو وہ سید الاولیاء بنا، ایسا نہیں۔ مصطفیٰ آدم سے پہلے بھی نبی تھا۔ ہائے 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 میرا علی آدم سے پہلے ولی تھا۔ بات ہو رہی ہے پرورش کی، بات ہو رہی ہے تربیت کی۔ تربیت کرنے والا ابو لہب ہو تو بچے کافر پیدا ہوتے ہیں، میں غور کیا، اور چوری میں کھلانے والا ہائے ہائے۔ گجرات والوں نہ میں نے کبھی زبردستی کی ہے نہ پیر ابو الحسن شاہ جی 2004 میں سب سے پہلے آپ کی جدہ کے سنوکر نے کراچی میں جملہ پڑھا تھا، پھر سارے سرکاری خطیبوں نے چرا کے پڑھا، مگر سچتا اسی ہے جس کا فکرہ ہو۔ بچہ غریب کا ہونا جی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، ایسے ہی ہے نا، کیچڑ سے چھوٹی چھوٹی مٹی سے بچہ غریب کا ہو۔ بچہ اس سے ذرا امیر ہو تو پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، بچہ ذرا اس سے ایلیٹ کلاس کا ہو تو بجلی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ جتنے ماں باپ امیر اتنا بچے کا کھلونا آپ قیمتی۔ اور سلام ہو رئیس مکہ ابو طالب علیہ السلام پر جس کی گود کے پالے ہوئے 2 بچے، ایک سورج سے کھیلتا ہے ایک چاند سے۔ ہائے 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 تو یہ بولنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ میرے بچوں، اگر میں ایسے پڑھ رہا ہوں تو نعرہ ایسا لگاؤ کہ میں بھی ایک ویگن لے آؤں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ میرے بچوں یاد رکھنا، علی علیہ السلام کا نعرہ لگانے سے نا کوئی یہ نہیں کہہ دیتا یہ موالی نا موالی ہے، او ملا باز آ جا بغض علی سے، ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔
اپنا شجرہ بتاتا پھرتا ہے. نہیں غور کیا؟ یہ چند دن پہلے مولانا بد نسل فضل الرحمان کا تو اچھا معنی ہے، رحمان کا فضل نہ، بد نسل شجرے سے تعلق رکھنے والا مذاق اٹھا رہا تھا. ملا ہمیں آج پتہ نہیں چلا کہ حسین شہید ہوئے، تجھے آج پتہ چلا ہے کہ یزید بے گناہ تھا. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا تمہیں آج پتہ چلا ہے، تو آج وکالت کرتا پھر. بسم اللہ پاک بی بی سلامت. ایک مل کے نعرہ سناؤ، پتہ چلے نعرہ لگا تو میں آگے بڑھوں. بہت شکریہ، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. اور میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں. جب میں شیعہ کو سنی سے نہیں لڑاتا تو شیعوں کو کیسے لڑاؤں گا؟ ویسے ختم کرو. یہ علی کو اتنا مانتا ہے، میں اتنا مانتا ہوں. تم نے پہچان لیا علی کو؟ کوئی میرا مشکل بات نہیں. پہچان لیا علی کو تم نے کہ علی اتنا کامل ہے؟ اللہ فرمان رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی جانتا اللہ کو سوائے میرے اور علی کے. جیسے گرمی لگ رہی وہ ہرگز نہ بولے. نہیں جانتا کوئی مجھ محمد کو سوائے اللہ اور میرے علی کے. نہیں جانتا کوئی میرے بھائی علی کو سوائے اللہ اور مجھ محمد کے. تو پیر حیدر شاہ نام ہے اللہ، نام ہے محمد، مجھے کیا پتا علی کتنا بلند ہے. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اللہ اکبر. یہ گھر بیٹھ کر جمع تقسیم کرنا. قوم کو ایک ہونے دو، قوم کو یکجا ہونے دو. وہ علی کا شیعہ ہی نہیں جو علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہو. میرا یقین ہے ہر شیعہ میرے پاک مولا کی ولایت پہ یقین رکھتا ہے. مسلمانوں، مائی سویٹ سویٹ سو سویٹ مسلم ملاز، کبھی ان بچوں کو یہ تو بتاؤ کہ نام محمد رکھا کس نے تھا؟ خدا کا واسطہ تھوڑی محنت کر لیں. میں نے ایسے جملہ نہیں کہا. ممبر کی تاریخ سے پہلی مرتبہ یہ راز بابا جی آپ کے سامنے آ رہا ہے. 99 نام ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کتنے؟ 99 نام. اچھا، کلمہ اگر کسی ہندو نے پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے، کسی مسیح نے پڑھنا ہو مسلمان ہونے کے لیے، تو کیا کلمہ پڑھے؟ باجی لا الہ الا اللہ. نہیں جی نہیں، ٹھہرو. لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ. ماشاءاللہ سب نے کہا نہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ بشیر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نذیر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ حافظ رسول اللہ. نہیں نہ ہوگا مسلمان. کب ہوگا؟ جب تک نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر محمد کا نام زبان پہ آیا، ادھر مولوی کی نسل مسلمان ہو گئی. آج سعودی عرب کے ڈالروں پہ پلنے والوں کی اولادوں جس کا نام لے کر قیامت تک کافر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ نام عمران نے رکھا ہے، مروان نے نہیں رکھا. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت. جو ڈر رہا ہے نا وہ بالکل نہ بولے. ڈرو گے پھر بھی مرو گے، نہیں ڈرو گے پھر بھی شہادت ہوگی. سرکار مولا میرے کائنات گزرے تھے، اور بیٹا کچھ نہیں ہوتی بارش. یہ قوم تو بارود کے ڈھیر پہ علی کو نہیں چھوڑ کے جاتی، تو بارش کے قطروں سے کیسے چلے؟ وہ اور ہیں. یعنی کہ آج موسم خراب ہے، آج اجتماع نہیں ہوگا. تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے. وہ امریکہ کا وائٹ ہاتھی
اور اسرائیل کا چوہا جب اعلان کر رہے تھے کہ آج رات ہم ایران کو مٹا دیں گے، پتھر کے دور میں لوٹا دیں گے، اور مرد تو مرد رہے، میرا سلام ہو ایران کی بیٹیوں پر، ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں کلاشن لے کے کہا جلدی آ ہم بی بی سے ملنے کے لیے۔ یہ ہے وہ قوم، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ دلیری، یہ ہے وہ شجاعت۔ میں آپ کی خاموشی سے نہیں گھبرایا، میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ 86 جنگیں لڑی ہیں، کتنی؟ تھوڑا بولو تو صحیح نا۔ 86 جنگیں لڑی ہیں، غزوات 86 ہیں، اور 112 ٹوٹل جنگیں لڑی ہیں بابا جی میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ ہر جنگ میں میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کافر کے سامنے سے کہا او کافر، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، او کافر، او مشرک، اور لات اور منات کے ماننے والوں، ہائے ہائے کرامت عباس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، اور لات اور منات کے ماننے والوں، سیدہ کی ماں کے قرضوں کے صدقے میں مسلمان ہونے والا، ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر۔ 86 جنگوں میں 112 جنگوں یہ خاموشی نہیں، علی نے میدان میں کھڑے ہو کر سوائے خیبر کے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کسی اپنی تاریخ سے دکھا دو کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، حارث نے، جتنے مشرک تھے انہوں نے آگے سے کہا ہو کس بات کی بات کرتے ہو، وہ بھی تو ہماری طرح تھا۔ چپ۔ کسی کافر نے، کسی منافق نے، کسی مشرک نے، معذرت کے ساتھ منافق نہیں کہہ رہا، کافر اور مشرک نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت میں شک نہیں کیا، تو پھر ان کو غصہ کیوں آیا؟ یہ خاموشی نہیں ہے، پھر ان کو غصہ کیوں آیا؟ میری تو دیکھیے گا، ان کو غصہ کیوں آیا میں بتاتا ہوں۔ بابا جی استاد قمر جلالوی نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اب تو ماشاءاللہ شاعر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، انڈیا کے شعر پڑھ کے یہاں کہتے ہیں میں نے محنت دیکھی ہوں، دیکھیے جناب سید آپ کے سامنے پیر شاہ جی، جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے استاد قمر جلالوی نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ ان کی نسلوں کے وفیہ اتھیڑ دیے، کہتے بس اس خطا پہ سمجھنا ہے، ساری باتیں میں نے نہیں کر رہی، بس اس خطا پہ لوگوں نے تمہیں چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا، ہائے 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 کوئی ہے سمجھنے والا؟